بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دہشت کدا کا اگلا حصہ۔ ابھی تو ہیں کافی سارے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر کیا؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ پھر کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ کچھ ہی دنوں میں ایک گھر اور ایک گاڑی خریدوں گا، پھر ہم اس گھر میں رہیں گے اور اس کے بعد نکاح کر لیں گے، پھر اس کے بعد بس اتنا کافی ہے، سنبل نے کہا۔ بہت سے رنگ اس کے چہرے پر سمٹ آئے۔ وہ پھر کہنے لگی، لیکن یہ سب تم خریدو گے کیسے؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اپنی جگہ لیٹا رہا۔ پھر میں نے سنبل کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ میں آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں کتابیں رکھی تھیں۔ پھر میں زمین پر کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی کتاب کھولی، مورتی ہاتھ میں پکڑی اور دل میں خیال آیا کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف مجھے زبانی یاد ہو جائے۔ اس کے بعد اس کتاب کا ایک ایک ورق پلٹتا چلا گیا۔ پھر میں نے وہ کتاب ایک جانب رکھی اور دوسری کتاب اٹھا لی۔ اس طرح میں نے چاروں کتابیں یاد کر لی تھیں۔ نہ صرف یاد کر لی تھی بلکہ میں کسی بھی جگہ سے بغیر دیکھے اس کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسی صفحے کو لکھنے کی مشق کی۔ یہ سب میرے لیے بھی باعث حیرانی تھا، لیکن سب سمفونی کے کمالات تھے۔ پھر کتابیں ان کی جگہ رکھ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح ہم لوگ دیر سے ہی جاگے تھے۔ پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے کہا، آج میں ذرا باہر جاؤں گا، ذرا حالات کا جائزہ لوں، کوئی کام تلاش کروں۔ اچھا، سنبل نے کہا۔ پھر میں باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد میں باہر نکل آیا۔ مورتی میرے لباس میں محفوظ تھی۔ ایک ٹیکسی کے قریب پہنچ کر میں رکا۔ جی صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ریس کورس، میں نے کہا اور میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ریس کورس پر بہت رش تھا، ہر طرف لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں مناسب رفتار سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں بکنگ ہوتی تھی۔ یہاں پر مختلف کمپنیوں کے باکس تھے۔ اس آدمی کو پیسے دو اور جو بک پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک کارڈ دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے سامنے رکھی ہوئی بک میں کچھ لکھ لیتا تھا۔ پھر پہلی ریس شروع ہوئی۔ اس ریس میں میں نے مورتی کو آزمایا اور پورے اطمینان ہو گیا۔ میرا منتخب گھوڑا جیت گیا تھا۔ میں اس وقت بکنگ کی جگہ پر ہی کھڑا تھا کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا۔ وہ دوڑے ادھر آئے۔ انہوں نے آتے ہی ایک آدمی سے کہا، لاؤ بکی، پیسے دو، جلدی کرو بھائی۔ انہوں نے کارڈ اس آدمی کو دے دیا اور اس آدمی نے پیسے گن کر انہیں پکڑا دیے۔ ایک تو کمبخت، یہ بڑا مسئلہ ہے، گھوڑا پولیس پر لگائیں تو مزہ آتا ہے۔ اب دیکھو نا، دن کا ریٹ کم ہوتا ہے، بلا وجہ نقصان ہوتا ہے۔ اب کی دفعہ پولیس پر لگاؤں گا۔ تو پھر لگائیں نا۔ ہاں، انہوں نے کہا اور سارے پیسے اسے پکڑا دیے۔ پھر بولے، گولڈن فاکس، اور اس آدمی نے کارڈ پر کچھ لکھ کر انہیں پکڑا دیا۔ وہ صاحب چلے گئے، باقی لوگ بھی پیسے دے کر کارڈ لے جاتے رہے۔ پھر دوسری ریس شروع ہوئی۔ اس بار میں نے خاص طور سے ایک نام لیا تھا، گولڈن فاکس۔ میں نے سوچا اور گولڈن فاکس جیت گئی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی صاحب دوڑے ہوئے آئے۔ آتے ہی کہنے لگے، یہ ہوئی نا بات، اب دیکھو نا، پولیس کے لیے گولڈن فاکس لگائی تھی اور جیت گئی۔ اب پیسے تو وہیں پولیس والے ملیں گے نا۔ اس بار بڑے میاں نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ جی، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ کیا جی لگا رکھی ہے بھائی؟ تم نے کس پر لگایا تھا؟ نہیں، میں نے ابھی پیسے نہیں لگائے۔ تو پھر لگاؤ نا۔ جی، میں نے کہا۔ پھر جی، ارے بھائی چلو، انہوں نے کہا۔ پھر مجھے لے کر اسی بک والے آدمی کے پاس آ گئے۔ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکالو پیسے۔ میں نے جیب سے 5,000 روپے نکالے اور بڑے میاں نے پیسے دیکھے، پھر بولے، بس 5,000؟ میرے پاس اتنے ہی ہیں، میں نے کہا۔ بڑے میاں نے پیسے میرے ہاتھ سے لیے اور بکی کو دے دیے۔ مہاراجا، بڑے میاں نے کہا، اور اس آدمی نے پیسے لے کر ایک کارڈ پر کچھ لکھا اور مجھے پکڑا دیا۔ میں نے کارڈ دیکھا اور اس میں 2 حصے تھے۔ ایک پر 1 لکھا تھا، دوسرے پر پلیز والے حصے پر گھوڑے کا نام اور ریٹ لکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں نے ساری زندگی فقیروں کے ایک ڈیرے پر گزاری تھی، در در گاڑی گھسیٹنے والا، لوگوں کی گالیاں کھا کر دھتکار کر جینے والا، جس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے پڑھ سکے گا۔ آج بغیر کسی پریشانی کے فر انگلش پڑھ رہا تھا۔ پھر بڑے میاں نے ایک دوسرے گھوڑے پر اچھے خاصے پیسے لگائے۔ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بڑے میاں نے کارڈ دیکھا، پھر میری طرف
پھر زور سے کہکا مار کر ہنس پڑے۔ بیٹا 4 پیسے لگا کر ہارو اور گھر جاؤ، بلا وجہ وقت برباد کرو گے۔ شاباش شاباش۔ بڑے میاں ہنستے ہوئے چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ اس کے بعد بڑے میاں پر ترس آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ پھر ریس شروع ہوئی اور پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ مہاراجہ ریس جیت گیا تھا۔ بڑے میاں تقریباً روتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے بھی اپنا کیش وصول کیا اور اگلی ریس پر لگانے لگا۔ پھر چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی ریس بھی میں بھی میرا گھوڑا جیتا تھا۔ اس کے بعد ریس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ میں نے اطمینان سے رقم سنبھال کر جیب میں رکھی اور واپس چل پڑا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر میں نے 10,000 روپے الگ کر لیے تھے۔ پھر میں ہوٹل پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے جیب سے پیسے نکالے اور سنبل کی طرف بڑھا دیے۔ پورے 10,000 روپے۔ سنبل اچھل پڑی تھی۔ یہ آپ کے پاس 10,000 ہو گئے؟ بس انتظام ہو گیا، اب انہیں سنبھال کر رکھنا، جتنی مرضی ہو خرچ بھی کر لینا، لیکن ضرورت کے حساب سے۔ لیکن یہ آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کو لوٹا ہے، تھوڑا سا قوت کا استعمال کیا اور بس۔ اب آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ کل میں رات کو نکلوں گا، ایک کام سے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بھئی کچھ کام ہے نا۔ ٹھیک ہے، سنبل نے کہا۔ بہرحال وہ مطمئن تھی۔ پھر رات کو جب وہ سو گئی تو میں نے اپنے لباس سے وہ بقیہ رقم نکال کر گنی، پورے 40,000 تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل کمائی 45,000 تھی۔ میں نے وہ رقم سنبھال کر اپنے لباس میں رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرا دن میں نے ہوٹل میں گزارا اور شام کو میں نیچے اتر آیا۔ میں نے استقبالیہ کلرک سے پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہاں کون کون سے کلب ہیں اور کن کن جگہوں پر ہیں؟ جی 1 منٹ، استقبالیہ کلرک نے کہا اور ایک کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اس کارڈ پر مختلف کلبوں کے نام اور پتے لکھے تھے۔ میں نے پھر اس سے کہا، کیا میں یہ کارڈ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، صرف اس میں کلب کا نام اور پتہ نوٹ فرما لیں اور وہاں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر ایک کلب کا پتہ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ کلب تک پہنچنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ پارکنگ کا احاطہ بہت بڑا تھا۔ آگے خوبصورت دروازے لگے ہوئے تھے۔ میں ان دروازوں میں سے ایک میں اندر داخل ہو گیا۔ دروازے سے 2 گز کے فاصلے پر استقبالیہ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جی سر، فرمائیے، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ تمہولا اینڈ فلیش کلب، میں نے کلب رومز کی لسٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اس لڑکی نے ایک جانب میری رہنمائی کر دی اور میں اس رہنمائی میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا جس پر تمبولا اینڈ فلیش کلب کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں 2 کاؤنٹر بنے ہوئے تھے۔ دائیں جانب کاؤنٹر کے پیچھے شراب کی بوتلیں الماری میں سجائی ہوئی تھیں۔ دوسری جانب والے کاؤنٹر پر میں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ لوگ نقد پیسے دیتے اور اس کے بدلے میں انہیں پلاسٹک کے ٹوکن وہ لڑکیاں انہیں دے دیتی تھیں۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ اسی دوسرے کاؤنٹر کی طرف تھا۔ ایک صاحب میرے سامنے وہ ٹوکن لے رہے تھے۔ 1000 کے 50، اس نے کہا، اور نقد پیسے ایک لڑکی کو دے دیے۔ اس لڑکی نے ایک ٹرے میں 50 ٹوکن جس کا رنگ ہرا تھا رکھے اور ٹرے اس آدمی کو دے دی۔ وہ آدمی ٹرے لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس شخص نے اپنے ٹرے سے ٹوکن نکال کر لڑکی کو دیے اور لڑکی نے پیسے گن کر اسے واپس کر دیے۔ وہ آدمی پیسے گننے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ میں اس جگہ کا طریقہ کار سمجھ گیا تھا، لیکن ابھی میں نے وہ ٹوکن نہیں خریدے تھے، بلکہ میں آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر میں نے مختلف میزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کہیں پر لوگ تاش کے پتوں کی بازی جمائے بیٹھے تھے۔ یہاں پر نقد پیسے استعمال ہو رہے تھے۔ کہیں لوگ ایک میز کے گرد جمع تھے۔ اس پر ایک گول سی پلیٹ لگی تھی جس پر مختلف نمبر تھے۔ اس میں ایک گیند بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص وہ پلیٹ گھماتا تھا اور بہت سے لوگ اپنی اپنی مرضی کے نمبر بولتے اور اپنے ٹوکن سامنے رکھتے جاتے، ہرے، نیلے، پیلے ٹوکن۔ پھر یہ پلیٹ ایک جگہ آ کر رک جاتی تھی اور اس میں موجود چھوٹی سی گیند کسی ایک خانے میں جا کر رک جاتی تھی، اور ان لوگوں میں سے جس نے وہ نمبر بولا ہوتا وہ سارے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ٹوکن سمیٹ لیتا۔ پھر میں نے تاش کے کھیل کا جائزہ لیا۔ ایک میز پر 6 افراد بیٹھے تھے اور 6 افراد کے سامنے میز پر ٹوکنوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر تک جائزہ لیتا رہا۔ میرا اندازہ ایسا ہی تھا کہ ان لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ پھر ایک آدمی کے پاس 3 بادشاہ آئے اور اس نے سارے ٹوکن سمیٹنے شروع کر دیے۔ کافی حد تک میری سمجھ میں یہ دونوں کھیل آ گئے تھے۔ چنانچہ میں نے پہلے ٹوکن خریدنے کا فیصلہ کیا اور ایک کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ ایک لڑکی میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی سر، کتنے اسٹیکر دوں؟
25,000 वाले। उस लड़की ने मौदबाना अंदाज में 25 टोकन, जिन्हें गालिबन स्टिकर्स कहा जाता था, ट्रे में रखे। ट्रे मुझे पकड़ा दी। मैं ट्रे लेकर वहां से आगे बढ़ गया था। फिर मैं उसी मेज पर पहुंच गया जहां वो गोल प्लेट वाली टेबल रखी थी। मैं 10 स्टिकर निकाल कर सामने मेज पर रख दिए। जी सर, एक आदमी ने मुझसे कहा। ये 10 स्टिकर? सर, नंबर कौन सा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। 9। मैंने बेइख्तियार कहा। ठीक है सर। फिर वो आदमी बाकी लोगों से भी नंबर पूछता रहा था। मैंने अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला। मूर्ति मेरी जेब में मौजूद थी। मूर्ति हाथ में मजबूती से पकड़कर दिल में ख्याल आया, 9 नंबर। फिर उस आदमी ने गोल प्लेट घुमानी शुरू कर दी और फिर वही हुआ, यानी प्लेट के रुकने पर वो सफेद गेंद 9 नंबर के खाने में मौजूद थी। मैंने उसी तरह बाकी सबके सामने से स्टिकर समेटने शुरू कर दिए, जैसा कि मैंने उन्हें करते हुए देखा था। फिर मैंने 15 स्टिकर्स लगाए और नंबर 5 लगाया। इस बार भी मैं जीता था। दूसरे लोग हसद भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। चुनाचे मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अब यहाँ से हट जाया जाए, और उसके बाद मैं वहां से हट गया। 2 ही बाजियों में अच्छे खासे स्टिकर्स जमा हो गए थे। फिर मैं काउंटर पर पहुंच गया। स्टिकर्स के बदले लड़की ने नकद रकम मेरे हवाले कर दी। रकम लेकर मैं आगे बढ़ गया। मुख्तलिफ मेजों के दरमियान घूमता रहा। फिर एक मेज पर एक नशिस्त खाली देखी और मैं वहां पहुंच गया। माफ कीजिएगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इन 5 ने एक नजर मुझे देखा और फिर एक आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तशरीफ रखिए। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये लोग अपनी बाजी खेलते रहे। ब्लाइंड, चाल, डबल चाल, ये सब चीजें मैं गौर से देख रहा था। फिर इन लोगों की बाजी खत्म हो गई और एक आदमी जीत गया था। फिर उसने पैसे समेट कर अपने सामने रखे और ताश फेंटने लगा। फिर उसने मेरी तरफ मतवज्जे होकर कहा, आपके लिए। जी प्लीज, मैंने कहा, और उस शख्स ने मेरे सामने ही 3 कार्ड्स डाल दिए। और फिर यूं बारियों का आगाज हुआ और मेरी दूसरी बारी थी। अपनी बारी पर मैंने ब्लाइंड चाल चल दी। फिर दोबारा अपनी बारी पर ब्लाइंड चाल चल दी। तीसरी मर्तबा मैंने अपने पत्ते उठाए, 2 के और एक नहला था। नहीं, पर मेरे पास 3 उक्के होने चाहिए, मैंने दिल में सोचा और इत्मीनान से एक और चाल चल दी। बाकी लोग कुछ हैरान हो गए थे। उनमें से एक ने कहा, आप नए खेलने वाले हैं? जी, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। आपका अंदाज बिल्कुल नए खिलाड़ियों जैसा है। मैं खामोश रहा। फिर मूर्ति हाथ में लेकर मैंने दिल में ख्याल किया, 3 उक्के। फिर चाल पर चाल चलता देता रहा और सब एक एक करके भागने लगे। आखिर मेरा एक हरीफ रह गया। उसने डबल चाल के पैसे सामने करते हुए कहा, शू, और मैंने इत्मीनान से 3 पत्ते उसके सामने खोल दिए। 3 उक्के ही थे। मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। पहली ही दफा मैंने जबरदस्त हाथ मारा था और अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं काफी देर तक खेल सकता था। फिर मैंने दूसरी बाजी में अच्छे खासे पैसे लगाए, लेकिन ये बाजी मैं जानबूझकर हार गया। अब इन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा नहीं करना चाहता था। फिर मैं हारता जीतता रहा, लेकिन ज्यादातर बाजियां जीतता रहता था। इसके बाद 3-4 घंटे मैं खेलता रहता और अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। फिर वो पैसे समेट कर मैं आगे बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैंने अपनी जेबों में ढूंढे थे, लेकिन फिर भी बाकी नोट मेरे हाथों में ही थे। काउंटर वाली लड़कियों में से एक ने कहा, एक्सक्यूज मी सर। जी, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सर, ये हमारे ब्रीफ केस फालतू हैं, अगर आप चाहें। थैंक यू, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। मैंने वो ब्रीफ केस उनसे लेकर लिया और नोट उसमें रख लिए। वैसे मुझे ताज्जुब था कि इनके पास ब्रीफ केस कैसे आया। कहीं ये इनके काम का तो नहीं? मैंने पूछ ही लिया। सुनिए, ये ब्रीफ केस आपके काम का तो नहीं? अरे नहीं नहीं सर, यहाँ तो लोग अक्सर ब्रीफ केस छोड़ जाते हैं। बेचारे सोचते हैं कि ब्रीफ केस ले जाकर क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं कि बस घर पहुंच जाएं तो बड़ी बात। क्यों? लाखों रुपया हारने के बाद अक्सर यहाँ लोगों के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। ऐसे में इन्हें ब्रीफ केस या ऐसी किसी चीज का होश नहीं रहता। अच्छा, लेकिन इसके लिए थैंक यू वेरी मच, मैंने कहा और बाहर निकल आया। यहाँ से तो निकल आया था, लेकिन अब सोच रहा था कि होटल में सुंबुल को क्या बताऊंगा। लेकिन फिर जहन में एक ख्याल आया। मैंने महसूस किया था कि जब से मूर्ति मेरे पास आई है, मेरे सोचने समझने और अमल करने की सलाहियतें तेज होती जा रही हैं। मैंने सोचा था कि मूर्ति को छोड़कर कहूँ, को छू कर कहूँ कि ये ब्रीफकेस सुंबल की नजरों में ना आने पाए और उसके सामने से गायब हो जाया करे, लेकिन सिर्फ मुझे नजर आता रहे। होटल पहुंचकर मैंने ऐसा ही किया। सुंबल अभी तक जाग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। शाहू, कैसी रही रात की ड्यूटी? बहुत अच्छी, ज्यादा काम नहीं था और जैसे ही काम खत्म हुआ छुट्टी। यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि वापस आने के लिए कोई पाबंदी नहीं, बस काम खत्म हुआ और छुट्टी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें आगे मुश्किल नहीं होगी, मैंने शरारत से कहा और वो शर्मा गई थी। अच्छा, आप कपड़े वगैरह बदल लो, तुम्हारे कपड़े तो साफ सुथरे हैं। हाँ तो और क्या, हाँ वहाँ उनकी वर्दी है, काम करते वक्त वर्दी पहनो, फिर वापसी पर अपने कपड़े पहनकर वापस घर आ जाओ।
اچھا اب میں سمجھی. ہاں وہ مطمئن ہو گئی تھی. میں نے اطمینان سے آگے بڑھ کر ایک کونے میں بریف کیس چھپا دیا تھا. پھر باتھ روم جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے. پھر میں نے مستقل ریسوں اور تاش کلبوں میں جانا شروع کر دیا. میں نے ایک طریقہ کار متعین کر لیا تھا اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ایک تو میں ہمیشہ بڑے نوٹ رکھتا تھا. دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں مختلف کلبوں میں کھیلتا رہتا تھا. اور یہی نہیں کہ ہر دفعہ جیتوں بلکہ کبھی بھی اچھے خاصے پیسے ہار بھی جاتا تھا. اس لیے لوگ مجھ پر دھیان نہیں دیتے تھے. ایک دن میں ایک کلب میں فلیش کھیل رہا تھا اور اچھی خاصی رقم جیت گیا تھا. پھر تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے اور دوسرے میزوں پر اکا دکا افراد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. اچانک ہی ایک طرف سے ایک عورت آتی نظر آئی. وہ سیدھی میرے پاس آئی. پھر وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی. میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ایک خوبصورت عورت تھی. پھر اس نے کہا ہیلو نوجوان. ہیلو میں نے بھی جواب میں کہا. تم جب سے اس کلب میں ہو میں تمہیں جیتتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. تم قسمت کی دھنی ہو. تم واقعی قسمت کی دھنی ہو. جی شکریہ میں نے بھی جواباً کہا. نوجوان تمہارا کیا نام ہے؟ شاہو. شاہو اس کھیل میں قسمت کا بڑا دخل ہوتا ہے. قسمت ایک رات میں آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. بڑے بڑے لوگ تلاش ہو جاتے ہیں لیکن تم اس عمر میں جتنا جیتتے ہو اور جس انداز میں جیتے ہو وہ باعث حیرانی ہے. بس جی سب نصیبوں کی بات ہے. نہیں یہ صرف نصیبوں کی بات نظر نہیں آتی. کیا مطلب؟ مطلب خود سمجھ جاؤ نا شاہو. اب ہر بات سمجھانی پڑتی ہے تمہیں. اس بار اس عورت کی آواز تبدیل تھی اور میں حیرانی سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا. اور پھر میں نے حیران کن منظر دیکھا. اس عورت کی شکل بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے روپ متی کا روپ دھار لیا تھا. میں حیرت سے گنگ رہ گیا. روپ متی نے کہا شاہو میں ہوں روپ متی تمہاری میڈم تمہاری دوست. لیکن میرے منہ میں زبان ہی کہاں تھی. میں تو بس اسی کی صورت دیکھے جا رہا تھا. شاہو بہت مزہ ہے زندگی گزارنے کے اس انداز میں. ہر طرف پیسے ہی پیسے دولت ہی دولت. لیکن تم جانتے ہو کہ یہ دولت تم کس طرح حاصل کر رہے ہو اور وہ ذریعہ تم کس ذریعے سے ملا یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو. جی میڈم میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. یہ ہوئی نا بات. شاہو ہم بات کر رہے تھے ذریعے کی. تو وہ ذریعہ میں تھی. میں نے تمہیں سمپورنی دی اور اس کے بدلے میں نے ایک وچن لیا تھا تم سے کہ مجھے اپنے ان 5 دشمنوں کا خون چاہیے جو ابھی زندہ ہیں. ان کا خون اب بھی ان کی رگوں میں برقرار ہے اور میری زبان اسے چاٹنے کے لیے بے تاب ہے. بس مجھے ان کا خون چاہیے. تم نے مجھے ان کا خون دینے کا وچن دیا ہے اور میں تم سے کہہ دیتی ہوں کہ اپنا وچن مت بھولنا. تم نے ہر حالت میں میرا یہ کام کرنا ہے اور خبردار اگر تم نے اپنا وچن پورا نہ کیا تو پھر اپنے حشر کے ذمہ دار تم خود ہوگے. سڑکوں پر پلنے والے کتے سے بدتر حالت کر دوں گی تمہاری. یعنی وہ کتے بھی عیش کی زندگی گزارتے ہوں گے. تمہارے بدن سے کوڑ ٹپکے گا. کوئی تمہیں ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. لوگ تم سے دور بھاگیں گے. دنیا کا عیش و آرام تم پر حرام ہو جائے گا. نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ جینے کو دل چاہے گا. لیکن یہ سب مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی اگر تم میرا کام کر دو. بلکہ کچھ اور ایسی قوتیں تمہیں مل جائیں گی جن سے تم اپنی بہت ہی اعلیٰ شکتی کے مالک بن جاؤ گے. بس تمہیں یاد دلانا میرا کام تھا. تم تو بالکل ہی مجھے بھول گئے تھے. اچھا چھوڑو تم اپنا کام کرو. میں چلتی ہوں اور جلد ہی واپس آؤں گی. پھر اس کے خد و خال تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور وہ واپس اس عورت کی شکل میں آ گئی جو پہلے یہاں موجود تھی. پھر اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا بائے شاہو. آواز وہی رومتی کی تھی. پھر وہ کلب سے باہر نکل گئی. میں کافی دیر تک ہال کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا. بڑی سنسنی خیز صورتحال ہو گئی تھی. روپ متی نے اپنا وعدہ یاد دلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسے ہر حال میں 5 آدمیوں کا خون چاہیے جو اس کی جان کے در پہ ہیں. لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے. میں ایک بار پھر بری طرح سہم گیا تھا. کافی دیر تک حالات کے بارے میں سوچتا رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا. سبل کا ساتھ اور یہ عیش کی زندگی میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا. یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کبھی ایک معمولی بھکاری تھا. لوگوں کے سامنے درد بھری آواز سے صدا لگاتا تھا. آج وہ قدرت کا دیا سب کچھ موجود تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب لکھنا پڑھنا بھی آ گیا تھا. دنیا کو میں سمجھنے لگا تھا. لیکن اچانک روپمتی کے اس طرح مل جانے سے ایک بار پھر دل دہل گیا تھا. میں تو سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. اگر مجھے کسی انسان کا خون کرنا پڑا تو کیا اس کے بعد میرے دل کا سکون قائم رہ سکے گا؟ رات کو سنبل نے کہا کیا بات ہے شاہو کچھ پریشان ہو؟ نہیں مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے. لگ رہے ہو نہیں غلط فہمی ہے تمہاری.
ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ کیا ہم ہوٹل میں ہی پڑے رہیں گے؟ نہیں، کوئی تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہاں۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آج ہوٹل پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ پولیس کا چھاپا؟ ہاں، میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ایک آوارہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ لوگ مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہو ایک کام کرو۔ ہاں بولو۔ اگر ابھی کوئی گھر نہیں خریدا تو کرائے پر ہی لے لو۔ فکر مت کرو، کل پہلا کام یہی کروں گا، میں نے سنبل کو یقین دلایا۔ پھر دوسرے دن تقریباً 11-12 بجے ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ کافی دور تک پیدل چلتے رہنے کے بعد بھی ایک بازار میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں اسٹیٹ ایجنٹوں کی 2-3 دکانیں آئی تھیں۔ پھر میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان میں گھس گیا۔ دکان میں سامنے ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی، جس کے پیچھے کرسی پر ایک سمارٹ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میز کے آگے دائیں بائیں جانب صوفے پڑے ہوئے تھے۔ جاتے ہی میں نے سلام کیا اور اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں میرے سوال کا جواب دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جی سر فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ مجھے ایک مکان چاہیے۔ جناب مکان کرائے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے مکان خریدنا ہے۔ صاحب کس علاقے میں خریدیں گے مکان؟ کوئی بھی قریبی علاقہ ہو، بس صاف ستھری جگہ ہو۔ جناب میرے پاس 2 ایسے مکان ہیں، ابھی 10-15 منٹ میں میرا بندہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو دونوں مکان دکھا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک آدمی یہاں پہنچ گیا اور اس ایجنٹ نے کہا، ماجد، ان صاحب کو وہ مکان دکھا دو جو برائے فروخت ہیں، چابیاں یہ لے جاؤ۔ اس نے چابیاں دراز سے نکال کر اس آدمی ماجد کو پکڑا دی۔ ماجد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آئیں سر، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ پھر ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چل پڑے تھے۔ کافی دور جا کر ماجد نے موٹر سائیکل ایک مکان کے سامنے روکا، پھر جیب سے چابیاں نکال کر مین گیٹ کھولا اور مجھے لے کر اندر چل پڑا۔ سارا مکان اس نے مجھے دکھایا۔ ہم دونوں کے لحاظ سے یہ مکان بہت بڑا تھا۔ چنانچہ جب وہ مکان دکھا چکا تو میں نے اس سے کہا، یہ تو بہت زیادہ بڑا مکان ہے، جبکہ مجھے صرف 2 افراد کے لیے گھر چاہیے۔ ماجد نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، سر دوسرا مکان تو اس سے بھی بڑا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ نہیں، بس ٹھیک ہے سر، پھر واپس چلتے ہیں، اس نے کہا، اور گھر لاک کرنے کے بعد ہم لوگ واپسی کے لیے چل پڑے۔ ماجد نے اپنی ایجنسی کے باہر ہی موٹر سائیکل روکی تھی اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں 2-3 اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس گیا۔ کسی کے پاس کرائے کے لیے مکان تھا تو کسی کے پاس انتہائی بڑے مکانات۔ پھر ایک ایجنٹ نے مجھے ایک مکان دکھایا جو میرے اور سنبل کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ صاف ستھرا علاقہ تھا۔ بہرحال باقی معاملات طے ہو گئے اور میں نے وہ مکان خرید لیا۔ اب مسئلہ فرنیچر کا تھا۔ چنانچہ ایک شو روم پہنچا اور 2 صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں، ڈبل بیڈ اور ضروری فرنیچر خرید کر سارا سامان 3 سوزوکیوں میں لوڈ کروا کر چل پڑا۔ پھر یہ سارا سامان بھی میں نے انہی مزدوروں کی مدد سے کمروں میں سیٹ کروایا جو میرے ساتھ یہ سامان لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد الماریاں خرید کر گھر پہنچائیں اور مناسب جگہ سیٹ کر لی۔ اتنی اچھی سیٹنگ پر میں خود حیران تھا۔ ہر لحاظ سے یہ ایک سجا سجایا گھر لگتا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ تھی۔ پھر میں نے مزدوروں کو فارغ کیا اور گھر ملنے کی خوشخبری سنبل کو سنانے کے لیے ہوٹل چل پڑا۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سنبل سے کہا، چلو سامان سمیٹو۔ کیا؟ سامان سمیٹو بھائی، میں نے گھر خرید لیا ہے۔ کیا؟ گھر خرید لیا ہے؟ مگر کیسے؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ بس سنبل، بندوبست ہو گیا تمہارے لیے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے میں نے۔ سنبل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جلدی سامان سمیٹا اور جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ میں اسے اس طرح تیار ہوتے دیکھ رہا تھا اور خود بھی خوش تھا کہ چلو مکان کا مسئلہ تو حل ہوا۔ اس کے بعد ہم نیچے استقبالیہ پر پہنچے، ان کا بل وغیرہ ادا کر کے باہر نکل آئے اور اب ہمارا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ گھر دیکھ کر تو سنبل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اتنا خوبصورت اور پیارا گھر، اس کا تصور تو میں خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارے میڈم، یہ تصور نہیں، حقیقت ہے، اور یہ لیجیے، سنبھالیے اسے، میں نے گھر کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال سنبل ایک ایک چیز دے کر خوش ہوتی رہی، میں بھی مسرور تھا۔ پھر اچانک ہی کال بیل بجی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ پھر میں نے کہا، ارے یہ کون آ گیا؟ دیکھ لیجیے، اب مہمان بھی آنے شروع ہو گئے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک بزرگ کو کھڑے پایا۔
سفید داڑھی، سر پر ٹوپی، شیروانی پہنے ہوئے انتہائی پرروب شخصیت کے مالک نظر آ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ میرا نام قاضی الہی بخش ہے، آپ کے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ آج کافی دنوں کے بعد اس گھر میں چہل پہل دیکھی تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے سوچا کہ آپ سے تعارف حاصل کر لیں۔ ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام شاہو ہے۔ ارے آپ اسی طرح کھڑے کیوں ہیں؟ اندر آئیں، میں نے کہا اور بزرگ کو لے کر اندر آ گیا۔ اندر آ کر میں نے بزرگ کو ایک صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور دوسرے پر خود بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے گا میاں، ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی جی فرمائیے۔ آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ نہیں نہیں، میرے ساتھ سنبل بھی ہے، میں نے کہا اور سنبل کو آواز دی اور سنبل شرماتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہ غالباً زوجہ ہیں آپ کی؟ جی نہیں۔ تو پھر بہن؟ نہیں نہیں، ہم لوگ جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سنبل نے قریب آ کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ پھر کہنے لگے، معاف کرنا میاں، ویسے تو ہمیں تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن شادی سے پہلے اس طرح لڑکی کے ساتھ تمہارا رہنا، بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یہ بزرگ اچھے لگے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان بزرگ کو ساری حقیقت بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، محترم بات یہ ہے کہ یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ مجھے ایک حادثے کے تحت ایک جگہ سے ملی ہے اور پھر میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وہ حادثہ بھی بڑا عجیب تھا۔ میں جمال پور میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا کہ ایک ضروری کام سے مجھے فیروز آباد جانا پڑا۔ راستے میں میری ملاقات دلاور نامی ایک شخص سے ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، بہت اچھی طرح رکھا۔ یہ لڑکی وہیں کام کرتی تھی اور مجھے کھانا وغیرہ دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دو دفعہ اس نے مجھے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر دلاور نے مجھے باہر بھیجنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اس ملک میں رہ کر تم اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو، میں تمہیں کسی دوسرے ملک بھجوا دوں گا، وہاں جا کر کمانا اور عیش کرنا۔ میں ان کے چکر میں آ گیا۔ انہوں نے میرا خون لیا اور کہا کہ اس کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بلڈ گروپ معلوم ہونا چاہیے۔ اس دوران کچھ پراسرار لوگ دلاور خان کی کوٹھی میں آتے جاتے رہتے تھے۔ پھر ایک رات اپنے ایک ساتھی کی مدد سے دلاور خان سنبل کو کوٹھی میں بنے ہوئے تہہ خانے میں لے گیا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر میں بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دل، پھیپھڑے، گردے وغیرہ بڑے بڑے جاروں میں رکھے ہوئے دیکھے اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو انسانی اعضاء کی تجارت کرتا ہے۔ پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں نے سنبل کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا اور دلاور خان کے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ پھر نہایت ہوشیاری سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ یہاں آ کر میں نے نوکری تلاش کی، مالکان سے قرضہ لیا اور یہ مکان خرید لیا اور اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میاں واقعی یہ تو ایک نیک کام ہے، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس بار سنبل نے کہا، بیٹی میں ہوں اور میری بیگم مہرونسا، بس ہم دو ہی افراد ہیں۔ ہمارے رشتہ دار بھی مختلف شہروں میں رہتے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے ہماری۔ ساری زندگی جو کمایا وہ دو گھروں پر لگا دیا۔ ایک گھر میں ہم خود رہتے ہیں، دوسرا ایک دوسرے علاقے میں ہے اور کرائے پر اٹھایا ہوا ہے۔ بس وہاں سے کرایہ آ جاتا ہے اور گزر بسر بڑے عیش سے ہو جاتی ہے۔ ان بزرگ نے بھی سادگی سے اپنے تمام حالات بیان کر دیے۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں۔ بیٹا دیکھو، ہماری اس دنیا میں کوئی اولاد نہیں، اگر ہوتی تو وہ بھی شاید تمہارے جتنے ہی ہوتے۔ تم دونوں ہمیں بہت اچھے لگے ہو اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے بیٹا بیٹی بن جاؤ۔ میں بھی جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، محترم اس دنیا میں ہم دونوں کے اپنے ماں باپ دیکھنا نصیب نہیں ہوئے اور ہم لوگ شاید ہمیشہ ماں باپ کے پیار سے محروم رہے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے واقعی ہمیں بھی کوئی دل سے بیٹا کہے گا اور ہمارا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ آج سے آپ ہمیں اپنی ہی اولاد سمجھیے اور جو فرائض آپ ضروری سمجھتی ہیں وہ ہمیں بتا دیجیے، انشاءاللہ ان کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شکریہ بیٹے، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رات کے کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ ارے نہیں نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، سنبل نے کہا۔ پھر وہی بات، بچے تو فرمائش کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، تم پھر وہی تکلف کی بات کر رہی ہو۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، مرغی کا قورمہ پکوا لیتے ہیں اور بریانی، اور کچھ پکوانا چاہو تو۔ نہیں بابا، بس اتنا ہی بہت ہے، سنبل نے کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بس اب تم لوگ مجھے بابا ہی کہنا، اور سنو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میں نے کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تم لوگ آرام کرو۔ اور ہاں بیگم کو خوشخبری بھی دینی ہے، اللہ نے اس عمر میں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ مین گیٹ پر پہنچ کر انہوں نے کہا،
بیٹا میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں اس گھر میں۔ کیسی بات؟ بیٹا پہلے تو میں اسے صرف وہم سمجھا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ محترم قاضی صاحب، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا وضاحت فرمائیں۔ بیٹا جب میں تمہارے گھر میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اس وقت میں یہ سمجھا کہ یہ بدبو ہو سکتا ہے کہیں باہر سے آ رہی ہو، لیکن پھر میں نے کمرے میں بیٹھ کر بھی مسلسل یہی بدبو محسوس کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی آسیبی اثر ہے۔ آسیبی اثر؟ لیکن ہمیں تو کوئی بدبو محسوس نہیں ہوئی۔ بس بیٹا اپنی اپنی پرکھ ہے، اور پھر سب سے زبردست ذات وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو تھوڑا بہت علم بھی دیا ہے۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ، اور شاید ہمیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ عطا کی ہے اس ذات پاک نے، جس کی بنا پر ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی آسیبی اثر ہے۔ بزرگ کی باتوں سے میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے ان بزرگ سے کہا، قاضی صاحب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی کوئی مشورہ دیں۔ بیٹا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ پہلے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرائیں گے۔ بالکل پریشان مت ہو، سنبل کے ساتھ وقت گزارو، اسے خوش رکھو۔ اور ہاں، یہ سب ہم نے اسی لیے تمہیں اکیلے میں بتایا ہے کہ سنبل کو کچھ پتہ نہ چلے، بچی بلا وجہ ڈر جائے گی۔ اسے بالکل کچھ نہ بتانا، اور ہاں، نکاح کی تیاریاں کرو، جلد ہی ہم تمہارا نکاح پڑھائیں گے۔ پھر بزرگ چلے گئے، لیکن مجھے پریشان کر گئے تھے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ سب؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال خود کو سنبھالنا ضروری تھا، چنانچہ خود پر قابو پایا اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ پتا ہے کیا کہہ رہے تھے؟ بتاؤ نا۔ کہہ رہے تھے نکاح کی تیاریاں کرو، بہت جلد وہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے، میں نے کہا، اور سنبل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سنبل، ایک شوہر کی حیثیت سے میں نے دنیا کی ہر خوشی تمہیں دینے کی کوشش کروں گا۔ تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے بس دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ اچھا میڈم، میں نے مذاقاً کہا، اور ہنس پڑی۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے کہ ہماری بیل بجی اور میں باہر چلا گیا۔ وہی بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں، دونوں ہاتھوں میں 2 ٹرے اٹھائے۔ بزرگ نے مجھے دیکھ کر کہا، بھئی یہ ہیں ہماری زوجہ محترمہ مہرونسا بیگم، یہی ہیں ہماری سب کچھ۔ اچھا آئیں، تشریف لائیں۔ میں انہیں لیے اندر چل پڑا۔ اندر جا کر خاتون نے 2 ٹرے ایک جگہ رکھ دیے۔ سنبل نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا، اور انہوں نے بڑی شفقت بھرے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بچی ہے، انہوں نے سنبل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل آپ جیسی، بزرگ نے شرارت سے کہا۔ ارے آپ شروع ہو گئے؟ ہاں تو اور کیا، ہمارے بچے ہیں یہ، ان کے سامنے ہم کچھ بھی کریں۔ اچھا بس بیٹا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میں نے کہا، تو دلہن کے لیے کچھ کپڑے زیور وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی فی الحال نہیں ہے، لیکن انتظام ہو جائے گا۔ جی نہیں، انتظام ہم کریں گے۔ کل صبح آپ دونوں ہمارے ساتھ بازار جائیں گے، اور تمام ضروری سامان اور کپڑے ہم لوگ خرید کر دیں گے۔ بابا یہ سب؟ سنبل بولی۔ نہیں کچھ نہیں، جب بابا کہا ہے تو کچھ تو حق جتانے دو ہمیں۔ ہاں بالکل، تم دونوں بچے ہو ہمارے، اس بار خاتون نے کہا، لیکن امی بیٹی اس طرح تو تم غیریت کا ثبوت دے رہی ہو۔ بس یوں سمجھو کہ یہ سب ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، کھانا نہیں کھاؤ گے تم لوگ؟ بزرگ نے کہا، بالکل کھائیں گے، آپ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ نہیں بھائی، ہم تو مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، تم لوگ کھاؤ بلکہ اب ہم لوگ چلتے ہیں، تم دونوں آرام سے کھانا کھاؤ، صبح 11 بجے ہم لوگ آ جائیں گے، بازار چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کہا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے اور سنبل نے کھانا کھایا۔ ہم دونوں گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سنبل نے کہا، اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں شاہو، اب انہیں دیکھو، ہمارا ان سے کوئی بھی رشتہ تو نہیں، لیکن جس طرح یہ لوگ ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہاں اب ذرا دنیا کے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سنبل، تو پتہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہے۔ ایک بات بتاؤ شاہو۔ ہاں پوچھو۔ کیا ہماری زندگی میں اسی طرح خوشیاں قائم رہیں گی؟ سنبل، انسان کی آرزو تو یہی ہوتی ہے، باقی تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگا کرو کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی میرا دل ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ بس شاہو، میں سوچتی ہوں۔ سنبل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بتاؤ نا، کیا سوچتی ہو؟ بتاؤ نا، کیا سوچتی ہو؟ نہیں چھوڑو شاہو، جانے دو، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، بری باتیں نہ سوچا کرو، میں نے کہا۔ الہی بخش،
صاحب، در حقیقت فرشتہ صرف انسان تھے، ہم سے زیادہ ہمارے لیے مضطرب ہو گئے تھے، دنیا کی ہر خوشی ہمیں دے دینا چاہتے تھے، ان کے ان احسانات کا کوئی بدلہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ 3-4 دن گزر گئے تھے، ویسے الہی بخش صاحب جب بھی آتے تھے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل جاتی تھی۔ اس دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے قاضی صاحب، آپ کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں؟ نہیں بیٹے، بس دعائیں مانگتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر خوشی نصیب کرے، تمہارے اوپر آنے والی ہر بلا ٹل جائے۔ اصل میں یہ بدبو جو تمہارے گھر میں آتی ہے کچھ مناسب نہیں، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب اس دشمنی کی کیا بنیاد ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے تو کبھی اس گھر میں کسی عصبی قوت کے بارے میں کسی سے بھی نہیں سنا تھا۔ اگر یہاں کوئی عصبی قوت ہے تو آخر وہ یہاں کہاں سے پہنچ گئی؟ سوچتا ہوں کہیں وہ تمہارے ساتھ لگی تو یہاں تک نہیں آئی۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ قاضی صاحب کو اس سب بارے میں بتا دوں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ بہرحال دوسرے دن قاضی صاحب نے آ کر کہا، مہرالنساء کہہ رہی ہیں کہ سنبل کو میرے ساتھ بھیج دو، آج شام کو میں نے کچھ لوگوں کو مدعو کر لیا ہے۔ سنبل کے بزرگ کی حیثیت سے میں موجود ہوں، تمہارے کچھ دوست احباب ہیں یہاں پر؟ نہیں قاضی صاحب، کوئی نہیں ہے۔ خیر کوئی فکر کی بات نہیں، یہ تو صرف باتیں ہوتی ہیں، اصل مسئلہ نکاح کا ہے۔ لیکن قاضی صاحب، میں نے کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کیا تم میری وہ بات نہیں مانو گے؟ بھلا میری یہ کیا مجال کہ انکار کر سکوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سنبل بیٹی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ سنبل کو میں نے کمرے ہی میں سب کچھ سمجھا دیا تھا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ آہ کاش میری زندگی سے ہر مشکل ٹل جائے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو میرے لیے پریشان کن ہو۔ پھر شام کو تمام رسومات ہوئیں، میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، قاضی صاحب مجھے لینے آ گئے تھے۔ قاضی صاحب کے کچھ شناسہ وہاں موجود تھے جو میرے اور سنبل کے نکاح کے گواہ بنے۔ قاضی صاحب نے بڑی محبت سے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا، اپنے موجود دوستوں میں چھہارے تقسیم کیے، رات کے کھانے کا بندوبست بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا سامان بھی ہمارے لیے حوالے کیا جو انہوں نے خود خریدا تھا۔ کمال کے انسان تھے، احسان پر احسان کیے جا رہے تھے، بے مقصد بے غرض۔ بہرحال رات کو سنبل دلہن کی حیثیت سے گھر میں آ گئی، مہرالنساء بیگم خود ہی اسے پہنچانے آئی تھیں، چنانچہ وہ حجلہ عروسی میں پہنچا دی گئی۔ میری زندگی کو ایک اور نیا سہارا ملا تھا۔ بقیہ وقت جس طرح گزرا میں ہی جانتا ہوں۔ سنبل کمرے میں تھی، دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی انوکھی شادی تھی، وہ لڑکی میری زندگی کی ساتھی بن گئی تھی جس کے بارے میں کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا۔ مائی میڑا کی گاڑی گھسیٹنے والا فقیر آج کیا زندگی گزار رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روپ متی کے چکر میں پھنسنے میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ پتہ نہیں تقدیر نے کیوں یہ کھیل کھیلا تھا۔ غور کرتا تو اس کھیل میں مجھے لاتعداد فائدے بھی نظر آتے تھے۔ جو کچھ ہو گیا تھا کبھی کبھی نہ ہو پاتا، اور یہ نہ ہوتا تو سنبل میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ اب تو یہ لگتا جیسے سنبل اگر میری زندگی میں شامل نہ ہوتی تو شاید میں کبھی مکمل نہ ہوتا اور وہی 2 پیسے کا فقیر رہتا۔ پتہ نہیں روپ متی مجھ سے اور کیا کیا کام لینا چاہتی ہے۔ بس خوف ہوتا تھا دل میں، کبھی تو یہی ہوتا تھا کہ میرے اندر کسی انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے سنبل کے بارے میں سوچا، ایک عجیب سی شرم کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ تھی، ہر طرح کی بے تکلفی تھی ہمارے درمیان، لیکن اس وقت اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال زندگی تو یہی سب کچھ ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی کی جانب چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سیج پر بیٹھی ہوئی سنبل کو دیکھا، گڑیا سی لگ رہی تھی بالکل، لمبا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اس کے کان میرے قدموں کی آہٹ پر لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں آگے بڑھا اور مسحری کے قریب پہنچا۔ سنبل اسی طرح ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے سوچتا رہا کہ اس کے بعد میں نے جذباتی لہجے میں کہا، سنبل میں جو کچھ ہوں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے سنبل کہ مجھے ایک سمجھدار انسان بنانے میں تمہاری ہی محنت کا دخل ہے۔ دنیا سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، لیکن تم نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ بہت زیادہ ہے۔ سنبل میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا باتیں کروں، اب مجھے اپنا چہرہ دیکھنے دو، کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ سنبل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی دل میں سوچا کہ بھلا نئی نویلی دلہن پر تو نہیں بول سکتی۔ لرزتے ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی جانب بڑھے اور میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے بم کا دھماکہ سنا ہو اور بالکل قریب سے سنا ہو تو سمجھ لیں کہ وہی کیفیت میری ہوئی تھی۔
بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا، میری آنکھیں پتھرا گئیں، سر جھنجھنا کر رہ گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو چہرہ گھونگھٹ سے نمودار ہوا وہ سنبل کا نہیں تھا، بلکہ وہ روپ متی تھی، روپ متی جس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل لرز کر رہ گیا، یہ سنبل روپ متی کی شکل اختیار کیوں کر گئی؟ آہ، یہ سب کیا ہے؟ سنبل سنبل سنبل، روپ متی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کس سوچ میں ڈوب گئے شاہو؟ تم ہاں، تم جیون کے مزے لے رہے ہو اور میں نرک کی آگ میں جل رہی ہوں۔ اپنے تو سارے کام کرنے بیٹھ گئے، یہی نہیں سوچا کہ روپ متی سے بھی پوچھ لیں کہ تیرا کیا کام ہے۔ روپ متی، صرف ایک بات بتاؤ مجھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، ہاں پوچھو، کیا سنبل کے روپ میں تم تھی؟ چھی چھی چھی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ منحوس لڑکی میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ منحوس ہے؟ وہ روپ متی کے چہرے پر آگ برسنے لگی۔ تو پھر یہ بتاؤ سنبل کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ بے ہوش؟ ہاں۔ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میں نے کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات کرنے کے لیے یہی وقت ضروری تھا؟ بہت ضروری۔ کیوں؟ یہ میں تمہیں بتائی دیتی ہوں۔ میں شدید غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے انتہائی جنون سا چڑھ رہا تھا۔ روپ متی نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت آئی تھی جب میں اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے سے دوچار ہونے والا تھا۔ میں اسے سرد آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ روپ متی آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اتر آئی تھی اور پھر وہ میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے کیا وچن دیا تھا؟ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں۔ سوچ لو شاہو، سوچ لو۔ انسان جب وقت گنوا دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ روپ متی، جس مقصد کے تحت یہاں آئی ہو وہ مجھے بتاؤ اور اس کے بعد یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو میرے ساتھ اس انداز میں پیش آ رہا ہے؟ پاپی، کمینے، دو کوڑی کے انسان، تجھے اندازہ نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ دیکھو روپ متی، میرے جذبات کو بھی سمجھو۔ میں اس وقت ہاں تو اس وقت جس کیفیت میں ہے میں جانتی ہوں، لیکن سن شاہو، تو نے مجھے وچن دیا تھا کہ میرے لیے میرے ان 5 دشمنوں کا خون لائے گا جو میری طلب ہے، اور اب وہ سمے آ گیا ہے کہ تو مجھے میرے پہلے دشمن کی خون کی بھیٹ دے۔ کب؟ آج، اب سے تھوڑی دیر کے بعد، کل صبح تجھے خون کا وہ پیالہ مجھے دینا پڑے گا جس میں میرے دشمن کا خون بھرا ہوا ہوگا۔ کون ہے تیرا دشمن روپ متی؟ وہ لڑکی جسے تو نے اپنی بیوی بنایا ہے اور جس کا نام سنبل ہے۔ روپ متی نے کہا، ہیروشیما کے بعد ناگاساکی پر ایٹم بم گر پڑا تھا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو میرے کانوں سے ہوتا ہوا میرے سارے وجود کو لرزانے کا باعث بن گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے روپ متی کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شیطان مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہے؟ سن، وہ دوسرے کمرے میں ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ اس کمرے میں اس کے پاس تانبے کا پیالہ اور ایک خنجر رکھا ہے۔ اس خنجر سے تو اس کی چہرہ کاٹ اور تانبے کا پیالہ اس کے خون سے بھر لے، پھر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دے۔ یہ تیرا کام ہے۔ کہ اسے کہاں ٹھکانے لگائے گا؟ کل دوپہر کو جب سورج آسمان کی بلندی پر ہوگا میں تیرے پاس آؤں گی، تو وہ خون مجھے پیش کرے گا۔ سمجھ رہا ہے نا؟ روپ متی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ تو تیرا خراب ہو گیا ہے، بے وقوف لڑکے۔ جب تک تو مجھے 5 انسانوں کی بھیٹ نہیں دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا، اور اگر تو نے کوئی غلط کام کیا تو پھر یہ سمجھ لے کہ سنسار میں تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جا رہی ہوں، جو کہا ہے وہی کر، اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی، پھر دروازے پر رک کر بولی، غلطی تیری ہے۔ ارے بڑا پریمی بنا پھرتا ہے، پہلے اپنی ذات کو تو مکمل کر لے۔ ابھی تو صرف ایک لونڈا ہے تو، جو صرف میرے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، ورنہ تیری کیا اوقات؟ جب 5 انسانوں کی بھیٹ مجھے دے دے گا اس کے بعد کسی سے پریم کرنا، پھر تیرے راستے نہیں رکیں گے، پاگل کہیں کا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور میں پتھرایا ہوا سا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے یا پھر صرف ایک خواب، لیکن خواب جاگتے میں تو نہیں دیکھے جاتے۔ میں اپنی جگہ پتھرایا ہوا کھڑا ہوں۔ سنبل کا کمرہ ہے اور وہ پھولوں کی سیج جس میں میرے ارمان میرا انتظار کر رہے تھے، اور اب وہ کہتی ہے کہ سنبل دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ کیا خوشیاں اتنی ہی ناپائیدار ہوتی ہیں؟ ایک لمحہ نہیں لگتا انسان کو خوشی سے غم کی طرف آتے ہوئے۔ وہ بدبخت کہتی ہے کہ میں سنبل کی گردن پر چھری پھیر دوں۔ سنبل کی گردن
جس کے علاوہ میری زندگی میں اب اور کچھ بھی نہیں۔ ناممکن ہے، میں 100 بار اپنی زندگی قربان کر سکتا ہوں سنبل کے لیے، اس کے ناخن تک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے لمحے میں دیوانہ وار کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کی جانب دوڑا جہاں اس بدبخت نے سنبل کو پہنچا دیا تھا۔ میں پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ سنبل ایک طرف زمین پر پڑی ہوئی تھی، وہ عجیب سی کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس پر جھک گیا۔ میں نے اسے لاتعداد آوازیں دیں لیکن سنبل نہیں جاگی۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر میں نے وہ بد شکل پیالہ اور اس کے اندر رکھا ہوا ایک خنجر دیکھا۔ میری آنکھوں میں نفرت کے آثار ابھر آئے۔ میں نے سنبل کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے بازو میں لیے ہوئے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے اسے مسحری پر لٹایا، اس کے بعد اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سنبل ہوش میں نہیں آئی۔ عجیب سہاگ رات تھی یہ۔ دولہا دلہن کو آغوش میں لیے بیٹھا تھا اور ذہن میں لاتعداد تصورات ابھر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنبل کو نقصان پہنچایا جائے، نتیجہ جو کچھ بھی ہو۔ پھر میرے دل میں قاضی صاحب کا خیال آیا۔ اس سلسلے میں قاضی صاحب کو مکمل اطلاع دینا ضروری ہے۔ کل دوپہر تک کا وقت تھا میرے پاس، قاضی صاحب ہی کوئی بہتر مشورہ دے سکیں گے۔ سنبل کو یہاں تنہا چھوڑنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا، کہیں میری غیر موجودگی میں اسے ہوش نہ آ جائے، کہیں روپمتی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ آخر روپمتی سنبل کی دشمن کیوں ہو گئی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ بھی ہو، روپمتی جیسی ہزار عورتیں اگر یہ کہیں کہ میں اب سنبل کو کوئی نقصان پہنچا دوں تو میں کسی قیمت پر یہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی اب میں روپمتی کے مقصد کے لیے کوئی کام کروں گا، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی سزا مجھے کیوں نہ ملے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نے دل میں سوچا۔ بہت دیر تک میں سوچ میں ڈوبا رہا، پھر میں نے یہی طے کیا کہ صبح کو قاضی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ میں ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد صبح کو اٹھا اور غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھویا۔ سنبل بدستور بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کی اس طویل بے ہوشی سے مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد ایک نگاہ سنبل پر ڈال کر باہر نکلا ہی تھا کہ دروازے سے مجھے قاضی صاحب اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ میں ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے جن کے چہرے پر لمبی داڑھی تھی اور لمبے لمبے بال شانوں تک لٹک رہے تھے۔ ایک عجیب سا جلال ان کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو قاضی صاحب بولے، کہاں جا رہے تھے شاہو؟ آپ کے پاس، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آؤ اندر آؤ، میں تمہارا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کراتا ہوں جس کے بارے میں جان کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ قاضی صاحب میں باقی ساری باتیں اندر چل کر ہوں گی، قاضی صاحب نے کہا، اور میں الٹے قدموں واپس اندر آ گیا۔ ان بزرگوں کو جو قاضی صاحب کے ساتھ آئے تھے میں نے دیکھا اور ایک لمحے میں میرے دل پر ایک عجیب سا اثر ہوا تھا۔ بزرگ اندر آ گئے، میں انہیں باہر والے کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ سناؤ، سنبل کیسی ہے؟ قاضی صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میرے مرشد سے ملو۔ یہ مرشد غیاث اللہ ہیں، بس یوں سمجھ لو کہ فقیر منچ ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا کیا عطا کر دیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اصل میں نے ان سے تذکرہ کیا تھا اس بدبو کا اور اس خدشے کا جس کا اظہار میں تم سے کر چکا ہوں، تو مرشد نے فرمایا کہ آؤ ذرا دیکھیں۔ مرشد رات کو ہی میرے پاس آ گئے تھے۔ میں نے بڑے احترام سے ان بزرگ کو سلام کیا تو وہ بولے، جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو، ہم بعد میں بولیں گے۔ مرشد، میں ایک پریشان حال انسان ہوں۔ انسان جب برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اسے لاتعداد جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسے جھوٹ بھی جن پر اس کا دل ہمیشہ سے ملامت کرتا ہے۔ کہتے رہو، بولتے رہو۔ مرشد، میں اصل میں بڑی عجیب و غریب زندگی گزارتا رہا ہوں، شاید کوشش کے باوجود میں اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا سکوں۔ واقعہ میں وہاں سے بتاؤں گا جہاں ایک کمبخت عورت مجھے ملی، وہ مجھے دھوکے سے لے گئی تھی اور اس کے بعد اس نے ایسے انوکھے کھیل کھیلے کہ میری عقل خپت ہو گئی۔ تفصیل بزرگ نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور اس کے بعد میری زبان اس طرح چل پڑی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک ایک لفظ مجھے یاد آ رہا ہے اور میں کسی پورے اسرار قوت کے زیر اثر بول رہا ہوں۔ قاضی صاحب کی آنکھیں بھی شدت حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ جب میں ساری کہانی سنا چکا تو بزرگ نے کہا، وہ مورتی کہاں ہے؟ میرے پاس موجود ہے، لے کر آؤ۔ میں تیزی سے اندر گیا اور اس کے بعد مورتی لے کر بزرگ کے سامنے آ گیا۔ رکھ دو اسے، تھوڑے فاصلے پر رکھ دو۔ دیکھا تم نے الہی بخش، پتہ چل گیا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ قاضی الہی بخش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ غیاث اللہ صاحب مورتی کو دیکھتے رہے، کچھ سوچتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے، تو وہ کیا کہہ گئی ہے کہ دوپہر کو اس وقت جب سورج آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا تو وہ خون سے بھرا پیالہ اور خنجر لینے کے لیے آئے گی۔ لڑکی کی کیا حالت ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے، رات بھر ہوش میں نہیں آئی۔
میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، فکر مت کرو، میں جانتا ہوں وہ ہوش میں کیوں نہیں آئی۔ اصل میں بیٹے، برائی تو خود تم نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ انسان کو نیک اور بد کی تمیز کرنے میں دقت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ جتنے واقعات تمہیں پیش آئے ان میں یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ وہ کوئی بری روح ہے اور تمہیں اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تمہیں یہ مورتی اس سے لینی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر انسان دولت کی چمک میں اندھا ہو جاتا ہے۔ تم نے اسے یہ وچن دے دیا تھا کہ تم اس کے 5 دشمنوں کے خون اسے پیش کرو گے۔ جی مرشد، میں نے واقعی اسے یہ الفاظ کہے تھے۔ بہت ہی برا کیا تھا تم نے۔ انسانوں کو زندگی دینے والا کون ہے؟ جواب دو۔ اللہ۔ تو تم نے ایک ایسے کام کی حامی بھر لی جو اصل میں اللہ کا کام تھا۔ دیکھو، شیطان کو قوتیں دی گئی ہیں کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے، بہکائے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان بس اتنا ہی کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم وہ گناہ اپنے سر لے لیتے ہو۔ بس یہی حساب ہے اور یہی حساب دینا ہوتا ہے۔ تم اس سے اگر یہ کہہ دیتے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تو زیادہ بہتر تھا۔ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ خیر، بات اگر تمہاری ہی ہوتی تو معاف کرنا مجھے، شاید میں کچھ نہ کرتا تمہارے لیے، لیکن وہ ایک معصوم اور بے گناہ زندگی کے در پہ ہے۔ یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ قاضی، کیا تم اس بچی کو اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ جی مرشد جی۔ تو ٹھیک ہے، اسے اپنے گھر لے جانے کا انتظام کرو۔ وہ آرام سے ہوش میں آ جائے گی اور ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ ویسے میاں، ایک بات بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہو، میں نے جواب دیا۔ ہاں شاہو، ایک بات بتاؤ، اس لڑکی کا قتل اگر کر دو گے تو پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ میں جانتا ہوں، اور باقی 4 افراد کو بھی تم قتل کرو گے تب بھی پولیس تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بدلے میں تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، تم کروڑ پتی، ارب پتی بن سکتے ہو، ایسی درجنوں لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو، پھر تم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ مرشد، نہیں مرشد، میں فطرتاً برا انسان نہیں ہوں۔ میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن سنبل کو کوئی نقصان پہنچانا میرے بس کی بات نہیں۔ دیکھو عزیزی، زندگی میں اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ دولت کے حصول کے لیے تم بلا وجہ ایک لڑکی کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مرشد، میں جانتا ہوں آپ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ مرشد، میں بھکاری بننے کے لیے تیار ہوں، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سنبل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حق کہتے ہو۔ جی مرشد۔ تو پھر سنو، سب سے پہلے اس مورتی کو اٹھا کر کسی ایسی گندی جگہ پھینکاؤ جہاں سے یہ دوبارہ تمہارے ہاتھ نہ لگ سکے۔ جی مرشد، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس گھر پر، اس کی ہر چیز پر لعنت بھیج دو اور محنت مزدوری کی زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ ایسا ہی کروں گا میں مرشد۔ یہ صرف ایک جذباتی بات ہے، بعد میں تو نہیں سوچو گے کہ زندگی کے عیش و آرام حرام ہو گئے؟ نہیں سوچوں گا مرشد۔ یہ تو پھر ٹھیک ہے، اب جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں وہی کرنا ہے۔ جی آپ حکم کریں مرشد، آپ حکم کریں، جیسا آپ کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔